من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دن ہماری گفتگو موت اور معاد اور قبر وغیرہ کے سلسلے میں رہتی ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ عربی میں قبر کے لیے کون کون سے کلمات استعمال ہوئے، تو خوب لفظ قبر واضح ہے، اردو میں بھی اور دیگر زبانوں میں بھی بولا جاتا ہے، لیکن اس کے مقابل میں اور بھی الفاظ ہیں جو قبر کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک لفظ ہے سموت، سمت یعنی خاموشی، صاد سے۔ جی، یہ لفظ سموت ربوع یا ربوع کے مقابل میں ہے۔ ربوع یعنی مسکون، جیسے ربع مسکون کہا جاتا ہے، یعنی زمین کا چوتھائی حصہ آباد ہے، بقیہ پانی میں ہے۔ مقابل میں ربوع کے سموت استعمال ہوتا ہے سمت سے، یعنی خاموش جگہ، لیکن یہاں پہ خاموش جگہ کامن بھلے ہی لفظ اپنے اعتبار سے خاموش چیز کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن مراد اس سے قبر ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا کلمہ جو اصول مظفر میں مثال دینے کے لیے یا منطق مظفر میں قبر کی تجدید کے اوپر جو دو تین روایتیں ایک ساتھ ذکر ہوئی ہیں، اس میں آیا ہے من جدثا، جیم دال سے، حدثا ہے، حدثا سے ہے، سین سے ہے، وہاں پہ جدثا بھی آیا ہے۔ تو اجداث کا لفظ بھی قبر کے لیے استعمال ہوتا ہے، قبروں کے لیے اجداث کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے مقابل میں مساکن، مسکن کی جمع یعنی سکونت، جہاں رہائش ہو، جہاں لوگ رہ رہے ہوں، باشندگان ہوں، اس کے لیے مساکن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مقابل میں اجداث استعمال ہوتا ہے، یعنی غیر آباد جگہ، وحشی جگہ، یعنی جہاں پہ کوئی نہ ہو، یعنی وہی مراد قبر ہے۔ اور تیسرا کلمہ اور بھی ہم لوگ طیب اللہ رمسہ استعمال کرتے ہیں، رمس یعنی قبر، طیب اللہ رمسہ، یا تاب سراہ کہتے ہیں۔ سرا کے معنی بھی مٹی کے ہیں، قبر کے ہیں، اور رمس رے میم سین، اس کے معنی بھی قبر کے ہیں۔ تو اس کی جمع استعمال کی جاتی ہے ارماس، اور سرا ہم جاتے ہیں، سرا سریہ، سرا سے لے کر کے سریہ تک، سریہ سے لے کر کے سرا تک، سرا یعنی خاک یعنی مٹی۔ رمس در حقیقت مٹی کے ناموں میں سے ایک نام ہے، سرا بھی مٹی کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لیکن اس مناسبت سے کہ انسان قبر میں جا کر کے مٹی ہو جاتا ہے، خاک ہو جاتا ہے، اس لیے رمس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ امام امیر المومنین علیہ السلام جنگ صفین کے سے واپسی پر، جب آپ کوفہ تشریف لا رہے تھے واپس، تو زہر کوفہ سے، علیکم السلام، زہر کوفہ سے مراد یہی علاقہ ہے جس میں نجف اور نزلہ اور یہ وادی السلام پڑتا ہے۔ تو شہر کوفہ آباد پہلے ہوا ہے، مولا آباد میں تشریف لائے ہیں، اور یہاں پہ قبریں تھیں، مولا کی شہادت اور اس کے بعد آپ کے قبر میں دفن ہونے سے پہلے وادی السلام تھا، یعنی قبریں تھیں۔ جب امام جنگ سے واپس آ رہے تھے، شہر کوفہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ کا گزر قبرستان بقیع سے ہوا، قبرستان وادی السلام سے ہوا۔ وادی السلام کی قبریں جو متفرقہ طور پہ تھیں، امام نے وہاں پر ٹھہر کر کے قبروں کو خطاب کیا، اہل قبر کو خطاب کیا۔ یہ مشہور ہے جملہ آپ کا، یا اہل الدیار الموحشہ، اے وحشت والے گھروں کے لوگ، اہل یعنی والے، یا اہل الدیار الموحشہ، وحشت میں ڈالنے والے گھروں کے لوگ۔ خوب ظاہر ہے کہ قبر جو ہے آباد جگہ نہیں ہے، پسندیدہ جگہ نہیں ہے، اچھا نہیں لگتا دیکھ کر کے، یہاں پہ اس لیے موحشہ جو صفت استعمال ہوئی ہے کس کے لیے؟ الدار کے لیے، دار مؤنث ہے کلمہ، یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المقفرہ، محال محل کی جمع ہے، زیارت جامع میں بھی المحال آیا ہے لام پہ تشدید کے ساتھ، یہ محل کی جمع ہو جاتا ہے۔
मुक़फ़िरा कफ़्र से है, कफ़्र यानी सहरा, बियाबान, वहशी जगह, डरावनी जगह। तो इमाम कब्रों को खिताब करके कह रहे हैं कि ए कब्रों में बसने वाले लोगों, तुम उन घरों में हो जिन घरों से वहशत होती है। वो अपने लिए इमाम नहीं कह रहे हैं, उमूमी तौर पर लोगों के लिए। वल महालिल मुक़फ़िरा यानी वो जगह, वो महल, वो इलाके कि जो सहरा हैं। वल क़ुबूरिल मुज़लिमा, अहला उसके ऊपर इजाफ़ा हुआ है, लिहाजा रे के नीचे हम कसरा देना, या अहल दियारिल मुहिशा, फिर उसी पर अत्फ़ है वल महालिल मुक़फ़रा, और उसी पे अत्फ़ है वल क़ुबूरिल मुज़लिमा, ए तारीख़ कब्रों वाले। खूब तारीख़ क्यों इमाम ने कहा? मोमिनीन की कब्रें मुनव्वर हो जाती हैं, मगर उस वक्त, हाला मगर और उस वक्त की बात नहीं है, कुल्लन उमूम जो कब्रों में हो मोमिनीन के अलावा की जो कब्रें हैं वो यकीनन जुल्मात का शिकार हैं, तारीकियाँ हैं, और ऐसे भी ज़ाहिरी तौर पर कब्रें जो है तारीख हुआ करती हैं। इमाम ने इस तरीके के कलिमात इस्तेमाल किए, या अहल तुरबत, या अहल वहदत, या अहल वहशत, ऐसे बहुत से कलिमात इस्तेमाल करने के बाद आखिर में आप फरमाते हैं कि 3 बातें, जो तुम अपने घरों को छोड़ करके गए थे वो घर आबाद हो गए, यानी तुम घर छोड़ के गए थे, तुम्हारे घरों में दूसरे लोग आ गए, तुम्हारे बेटे पोते परपोते, पता नहीं कब्र जो है कब की बनी हुई थी ना वादी सलाम में। तो इमाम कह रहे हैं व अम्मद दूर फसुकिनत, दूर दार की जमा है, जो तुम्हारे घर थे वो आबाद हो गए, उसमें लोग सुकूनत अख्तियार कर लिए हैं। व अम्मल अमवाल फ़क़द क़ुस्सिमत, तुम्हारे माल जो तुम माल छोड़ कर गए थे वो सारे तकसीम हो गए हैं, वरसा ने बांट लिए हैं, खा पी चुके हैं, कितने खा पी के मर भी चुके हैं, और उसके बाद की नस्लें तुम्हारे अमवाल। वामल अज़वाज फ़क़त नुकहत, और बीवियाँ अगर उस जदीद ज़माने की ये कब्रें रही हों, वरना पता नहीं कब की कब्रें थी। ख़िताब जो है उमूमी तौर पर है कि अज़वाज की शादियाँ हो गई हैं, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बेवाओं ने मसलन शादियाँ कर ली। ये 3 फ़िक्रा कहने के बाद इमाम ने रुख किया अपने, पहले इन्हीं कब्रों से कहा हाज़ा मा ख़बरो मा इंदना, 2 मरतबा मा, हाज़ा ख़बरो मा, अलबत्ता दूसरे वाले जुमले में मा है, हाज़ा ख़बरो मा इंदना, ये जो हमने ख़बर दी है तुम्हें, ये कि माल तकसीम हो गए, अज़वाज की शादियां हो गईं, घर तुम्हारे आबाद कर लिए गए, दूसरे लोग रह रहे हैं, तुम्हारे पास क्या ख़बर है? तुम क्या ख़बर दे रहे हो, हमें क्या बता रहे हो? बात किससे कह रहे हैं? मुर्दों से इमाम बात कर रहे हैं, कब्रों में बसने अहल से, अहल कब्र से। पहले खिताब किया अहल कब्र से, और ये 3 ख़बर दी, तुम्हारे माल तकसीम हो गए, तुम्हारी अज़वाज की शादियां हो गई, तुम्हारे घर बसा लिए गए हैं, ये हमारी ख़बर है जो हम तुम्हें दे रहे हैं। अब तुम बताओ कि तुम्हारे पास क्या ख़बरें हैं? ज़ाहिर है कि असहाब का मजमा है, कई हज़ार का लश्कर है इमाम के साथ, अकेले नहीं, जंग सिफ़ीन से वापस आ रहे हैं, कई हज़ार का लश्कर है जो कूफा से गया था। और इमाम इस तरीक़े से सारे लश्कर के सामने तवक़ुफ़ करके और क़ब्रों को मुखातब करके, अहले क़ब्र को मुखातब करके इस तरह से कह रहे थे। उसमें न मालूम कितने किस किस्म के मिजाज के लोग थे। इमाम ने ज़रूरी समझा कि इसकी वजाहत करें, इसलिए आपने रुख मोड़ा अपने असहाब की तरफ, फ़ौजियों की तरफ, और इमाम ने कहा अमा लौ उज़िन लहुम फ़िल कलाम, या लौ उज़िन लहुम फ़िल कलाम, यही है, अगर इन्हें इजाज़त होती बात करने की, यानी ये जो मुर्दे हैं इनको बात करने की इजाज़त नहीं, मर गए तो मर गए। लौ उज़िन लहुम फ़िल कलाम ला अख़बरूकुम, मुझे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं, ला अख़बरूकुम, तो ये कब्र के मुर्दे तुमको ख़बर देते, बतलाते क्या, इन खैर ज़ाद अत्तक़वा। ये इमाम का फ़िक्रा बहुत मशहूर है कि सबसे बेहतरीन तोशे आखिरत आइंदा के लिए, मुस्तक़बिल के लिए, यानी
خدا کے یہاں کی زندگی کے لیے سب سے بہترین سرمایہ روزہ نماز، یہ سب بھی سرمایہ ہے، یہ بھی توشہ ہے، لیکن سب سے بہترین توشہ کیا ہے؟ انسان گناہوں سے بچے۔ تقوی سے مراد یہاں پہ وقایت سے بچنا۔ اور امام علی علیہ السلام نے جب رسول اسلام نے خطبہ دیا ہے شعبان کے اواخر میں، تو امام نے پوچھا تھا کہ سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے۔ تو امام پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ سب سے بہترین عمل اس مہینے میں گناہوں سے بچنا ہے، حرام سے محرمات سے بچنا ہے۔ تو اس خبر کے ذریعے سے، اس گفتگو اور مکالمے کے ذریعے سے امام امیر المومنین علیہ السلام ہم کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کو، کہ آپ قبر کے اور معاد کے اور موت کے حوالے سے بہت زیادہ متوجہ رہیں اس کی طرف۔ روایت میں ذکر ہوا ہے کہ ہمیں کم سے کم 2 مرتبہ یاد کرنا چاہیے ہادم اللذات کو۔ اذکروا کثیرن یا اذکروا ذکرن کثیرن، ظاہراً کثیرن ہی صرف ہے، اذکروا کثیرن ہادم اللذات، لذات کو توڑنے والی، ہدم یعنی منہدم کرنا، توڑ دینا، ہادم اس میں فاعل ہے، حدام بہت زیادہ توڑنا، اذکروا ہادم اللذات، بعض میں حدام اللذات بھی آیا ہے، یعنی ہر قسم کی لذتوں کو، ہر قسم کے مٹھاس کو پھیکا کر دینے والی چیز کا نام موت ہے۔ اس لیے امام نے کہا ہے کہ موت کو کم سے کم انسان کو 2 مرتبہ یاد کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم لوگ یاد کرتے ہیں۔ تو امام کہہ رہے ہیں کہ قبرستان میں پہنچ کر کے مردوں کو مخاطب کر کے اپنے اصحاب کی طرف پھر مڑ کر کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو بات کرنے کی اجازت ہوتی تو تمہیں یہ بتلاتے کہ سب سے بہترین عمل، سب سے بڑا عمل، سب سے زیادہ اہم توشہ نہیں زاد راہ، سفر آخرت کا سب سے بڑا توشہ کیا ہے؟ تقوی الہی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے متعدد دعاؤں میں قبر کا تذکرہ، موت کا تذکرہ، بقیہ ائمہ طاہرین نے اپنے کلام میں بہت کچھ ذکر کیا ہے۔ چونکہ یہ گفتگو یرحمکم اللہ ہماری گفتگو اسی حوالے سے ہے، لہٰذا امام سجاد علیہ السلام کے کلام کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ جب امام پورا قرآن ختم کر لیتے تھے، یہاں پہ ٹھہر کر کے انشاءاللہ کہ ماہ رمضان میں ہم نے پورا قرآن ختم کیا ہوگا کہ 1 آیت 1000 آیت کے برابر ہے ماہ رمضان میں۔ بقیہ دنوں میں آپ 1 آیت پڑھیں گے، 1 ہی آیت کا اجر، جو بھی جتنا بھی اجر ہے ملے گا، لیکن ماہ رمضان میں 1 آیت کا اجر 1000 آیت کے برابر تھا۔ 1 آیت کا اجر بعض روایت میں پورے قرآن کے برابر تھا۔ اگر ہم توفیق نہیں ہوئی تو کم سے کم سورہ قل ہو اللہ تو کئی مرتبہ پڑھنا چاہیے تھا، کہ ایک سورہ قل ہو اللہ 1 ثلث قرآن ہے، اور سورہ کافرون 1 ربع قرآن ہے، یعنی 4 مرتبہ سورہ کافرون پڑھی جائے یا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے تو پورے قرآن کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ خیر، ائمہ طاہرین مختلف، ان کی زندگی میں مختلف طرز عمل ملتا ہے۔ بعض ائمہ کچھ ہی دن میں، 10 دن میں، 15 دن میں قرآن ختم کرتے تھے، بعض ائمہ 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے، جیسے کہ امام رضا علیہ السلام کا حوالہ دیا جا چکا، آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے۔ اور جب کسی صحابی نے پوچھا مولا اتنی تیز، اتنی جلدی 3 دن میں 10، انہیں 1 دن میں 10 پارہ ہوا، تو امام نے فرمایا کہ میں ہر آیت کے اوپر غور کرتا ہوں، اگر جنت کی آیتیں ہیں، نعمتوں کی آیتیں ہیں تو خدا سے طلب کرتا ہوں، اگر عذاب اور جہنم اور اس طرح کی آیتیں ہیں تو میں خدا سے پناہ طلب کرتا ہوں، اس لیے مجھے 3 دن لگتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی اور جلدی۔ خب امام حجت خدا ہیں، ان سے ہٹ کر کے اصحاب ائمہ میں جناب حبیب ابن مزاحم کی قبر کے اوپر لکھا ہوا ہے کیا؟ لقد كنت فاضلا، اے حبیب آپ بہت بزرگوار، بڑی فضل والے، بڑی فضیلت والے انسان تھے۔ كنت تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ، 1 رات میں آپ قرآن ختم کرتے تھے۔ تو معصومین کے یہاں قرآن ختم کرنے کا فرق رہا ہے۔ علامہ امینی
کے لیے ملتا ہے کہ وہ 10 پارہ پورے ماہ رمضان میں ختم کر دیتے، اتنی مصروفیت کے بعد۔ امام خمینی کا بھی تذکرہ میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں، وہ بھی اسی طریقے سے کم و بیش، اور اسی طرح سے بہت سے بزرگان بہت زیادہ قرآن پڑھتے رہیں، انشاءاللہ ہم آپ بھی پڑھتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام جب قرآن ختم کر لیتے تھے تو دعائے ختم قرآن امیر المومنین سے بھی وارد ہوئی ہے، دوسرے ائمہ تارین سے بھی وارد ہوئی ہے، اور صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 42 دعائے ختم قرآن کے عنوان سے ہے۔ جب ہم قرآن ختم کر لیں انشاءاللہ آئندہ ایسا کریں گے، اس دعا کو، یہ جو دعا ذکر ہو رہی جس میں موت وغیرہ کا تذکرہ ہے، اس دعا کو پڑھتے تھے۔ ایک چھوٹی سی دعا لکھی ہوئی ہے قرآن میں، وہ تو پڑھنا ہی چاہیے ختم قرآن کے بعد، لیکن اگر توفیق ہو تو امام سجاد علیہ السلام کے دہن اقدس سے جاری ہونے والی دعائے ختم قرآن جو 42 نمبر ہے صحیفہ میں، اس میں امام یہ فرماتے ہیں، موت و معاد کا تذکرہ، پہلے موت کا تذکرہ، پھر اس کے بعد قبر کے اوپر آتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ ایک بات یہاں پہ اور دہراتا چلوں، یقیناً آپ لوگ سن چکے ہوں گے کہ و آلہ کے بعد وسلم بہت سی چیزوں میں، بہت سی جگہوں پہ مل جائے گا، لیکن جن بزرگوں نے توجہ کی ہے انہوں نے ان میں سے کسی نے یہ فرمایا ہے وسلم سنیوں کا ہے، روایت میں نہیں، یعنی ہمارے بزرگان جو بدقت کلام معصومین علیہ السلام کے اوپر توجہ کرتے رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ معصومین علیہ السلام نے وسلم نہیں استعمال کیا ہے۔ اب جب زمانہ ڈھلا، آگے بڑھا، تو لوگ ان کے نقل سے وہ ان کی نقل کر رہے ہیں، وہ ان کی نقل کر رہے ہیں، کہیں وہ علیہ ہے، وہیں کہیں پہ وسلم بھی ہے، تو وسلم ان کے یہاں ہے، آل غائب ہے، ہمارے یہاں و آلہ ہے۔ اس کے بعد وسلم کا تذکرہ، بعض بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ ایسی روایتیں جن کے سلسلے میں شبہہ ہو جائے کہ یہ سنی روایت ہے یا شیعہ روایت ہے، وسلم ذکر ہو جائے تو اندازہ کر لیے کہ ہو سکتا ہے، یقینی نہیں۔ خیر، صحیفہ سجادیہ میں متعدد دعاؤں میں ذکر صلوات ہے، امام نے ایسے ہی اللہم صلی علی محمد و آلہ کہا ہے بس، اور بھی ائمہ طاہرین کی دعاؤں میں، زیارتوں میں، مناجاتوں میں اور احادیث کے فقرے میں و آلہ پہ ختم ہے، لیکن اگر ہم وسلم پڑھیں گے تو برا نہیں ہے، کیونکہ ہماری نیت مخالفین کا اتباع کرنا نہیں، ہم تو درود کے ساتھ سلام بھی معصومین علیہ السلام پر بھیجتے ہیں۔ خیر، امام نے اس دعا میں، اور تیسری دعا جو صلوات کے متعلق ہے صحیفہ میں، وہ مسلم اسی صلوات اور اہل بیت کے اوپر درود کے سلسلے میں، اس میں بھی و علیہ تک ہے۔ یہاں پہ اللہم صلی علی محمد و علیہ کے بعد کہتے ہیں امام بارک لنا فی حلول دار البلا، بلا الف موسیٰ والے الف کی طرح سے، الف کیا کہیں گے، مکسورہ، پالنے والے، بارک لنا فی حلول دار البلا، مصیبتوں اور بلاؤں کے گھر میں داخل ہونا ہمارے لیے مبارک قرار دے، برکت والا قرار دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام سجاد علیہ السلام ہم کو سکھانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ پالنے والے میرے لیے، ہمارے لیے دار بلا میں، حالا بلا کہہ لیں ورنہ بلا ہے، دار بلا میں مراد قبر ہے، اس میں حلول یعنی دخول کے کو مبارک قرار دے۔ وطول المقامت بین اطباق الثرى، سرا یعنی زمین، مٹی، زمین کے تہ بتہ طبقات میں۔ اب یہ اطباق یعنی یہ تو نہیں ہے کہ ہماری قبر کئی طبق کھودی جاتی ہے زمین کے نیچے تب ہمیں دفن کیا جاتا ہے، پھر امام یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ مراد یہ ہے کہ ایک پرت ہلکی سی مٹی کی، وہ بھی ایک طبق ہے، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، یہ جو اتنی مثلا 1 فٹ 10 2 فٹ 4 فٹ جتنے بھی نیچے قبر ہوتی ہے وہ کئی طبق ہیں، وہ طبق نہیں جو آسمان والے طبق جیسے مراد ہے۔ مراد یہ ہے کہ مٹی باریک، اس کی ایک پرت بنائیے پلاسٹک کی طرح سے، اس اعتبار سے متعدد طبق ہوں گے۔ امام کہہ رہے ہیں وطول المقامت فی اطباق الثرى، مرنے کے بعد قیامت کب آئے گی پتہ نہیں، اس قیامت کے آنے سے پہلے ہم جو زمین کے نیچے ہوں گے، طول المقامت، بہت طولانی ہم کو وہاں پہ رہنا ہے، اس کو ہمارے لیے برکت قرار دے۔ فی کے اوپر عطف ہے، فی حلول دار البلا
वफ़ी तूल मकामत बैनात बाक़ी सरा वजअलिल क़ुबूर बाद फ़िराक़ दुनिया, और पालने वाले कब्रों को दुनिया के छोड़ देने के बाद इस कब्रों को इजअल दो मफूली है, इजअलिल क़ुबूरा खैर मनाज़िलना, हमारा बेहतरीन घर करार दे। हमसे मुराद तमाम मोमिनीन, तमाम मुस्लिमीन इसमें शामिल हैं, और इमाम जो है दुआ कर रहे हैं क्या, इजअलिल क़ुबूरा बाद फ़िराक़ दुनिया, ये बीच में इसको हस्फ करें, इजअलिल क़ुबूरा खैर मनाज़िलना, हमारे लिए बेहतरीन घर कब्र को करार दे। कब्र के लिए रवायत अमीरुल मोमिनीन की, रसूल इस्लाम की, और मुमकिन है बाज़ इमामों से हो, इन्नल क़ब्र रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्नत और हुफ़रतुन मिन हुफ़रिन नार, ये छठे इमाम से भी रवायत है। फरमाते हैं कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है, यही दुनिया ही में हमारी कब्र, और या फिर जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा है। हमको अपने आमाल और किरदार के ज़रिए से अपनी कब्र को या गड्ढा जहन्नम का बनाना है, खुदा न करे, या जन्नत का एक बागिस्तान करार देना है। यहाँ इमाम क्या करें, खैर मनाज़िलना, हमारे घरों में से नहीं, जो ऊपर ज़मीन पे हमारे घर हैं उससे बेहतर घर हमारी कब्र को करार दे। वफ़सह, फसीह सीन से, फसीह यानी चौड़ा और वसी, वसी व अरीज़, वफ़सह लना, और हमारे लिए गुशादा कर दे, फैला दे, क्या चीज़ को, बेरहमते का, अपनी रहमत से, फ़ी ज़ीक़ मलाहिदना, मलाहिद मलहूद की जमा है, मलहूद यानी लहद। यहाँ तो दस्तूर है हिंदुस्तान में, मैंने नहीं देखा, होगा कहीं कहीं, सिर्फ ऐसे ही खोद दी जाती है, दफन करके पटरा लगा दिया जाता है, लेकिन होना क्या चाहिए, यहाँ जो कब्र जैसे खोदी जाती है वैसे होना चाहिए, पहले खोद करके उसकी किबला की तरफ थोड़ा और खोदा जाता है, वहाँ पे लाश रखी जाती है। मसलन पहले ये कागज़ समझ लीजिए, ये कब्र खोदी गई, फिर उसके बाद यहाँ जो दीवार है, इस दीवार में भी लाश के रखने के बराबर लहद बनाई जाती है, उसको लहद कहते हैं और इसको कब्र कहते हैं। और वो कब्र से ज़्यादा तंग होती है। हमारे यहाँ तो बैठ करके सवाल करने का तस्वुर है, लिहाजा थोड़ा ऊंचा जो है किया जाता है कि बैठे तो सर न टकराए। खूब ये सब चीज़ें हैं, समझ रहे हैं, लेकिन हमसे कब्र में जो सवाल होता है वो लाश को उठा के बैठाया नहीं जाता है, रूह से सवाल होता है, रूह मुंतकिल होती है और फिर उसके बाद उससे सवाल किया जाता है। तवज्जो करें, वफ़सह लना, पालने वाले वसी कर दे, कुशादा कर दे, गुशादा कर दे हमारे लिए, बेरहमते का, अपनी रहमत से, फ़ी ज़ीक़ मलाहिदना, मलाहिद मलहूद की जमा है, मलहूद यानी लहद। ये इमाम दुरूद व सलाम के बाद इस तरीक़े से दुआ कर रहे हैं। तो इमाम और हुज्जत खुदा को अल्लाह हम ये कह सकते हैं बज़ाहिर की इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मासूमीन अलैहिमुस्सलाम अब्द शाकिर थे, हर नेमत पर शुक्र करने वाले और हर तलखी और मुसीबत से खुदा की पनाह तलब करने वाले थे। इस तरह के जुमले इसलिए इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने ज़िक्र किए हैं। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ही के लिए मिलता है जो हम आपको उस पर अमल करना चाहिए। फरमाते हैं कि कोई कनीज़ नक़ल कर रही है कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को जब कोई मुसीबत आन पड़ती थी, कोई सख्ती और कोई दुश्वारी, चाहे अपने लिए, चाहे बच्चों के लिए, चाहे घर में रहने वाले ग़ुलाम बहुत ज़्यादा रहते थे, उनको इमाम ख़रीदते थे, फिर उसके बाद उनको सिखाते थे, फिर उसके बाद माह रमज़ान की हर शब न मालूम कितने को आज़ाद करते थे, और शब ईद जितने माह रमज़ान में आज़ाद किए हैं उतनी तादाद में ग़ुलाम आज़ाद करते थे। कितने ग़ुलाम जाना ही नहीं चाहते थे अपने इलाक़े में, वहीं बस जाते थे। तो ये इमाम का दस्तूर था। तो अब कोई मुसीबत आन पड़ी, किसी को तकलीफ़ है, कोई बीमार है, उस बीमारी, उस परेशानी को दूर करने के लिए इमाम क्या करते थे, असबगल वज़ू, इस बाग कहते हैं अच्छी तरह से वज़ू करने को। अइम्मा तहरीन हमेशा अच्छी तरह से वज़ू करते थे, मुराद ये कि बहुत एहतिमाम के साथ इमाम वज़ू करते थे। वज़ू करने के बाद वो लिबास जो आपका पाकीज़ा तरीन लिबास होता था, बेहतरीन लिबास होता, बेहतरीन से मुराद वो लिबास नहीं जो ज़ेब व ज़ीनत वाला, मुराद ये कि
साफ़ सुथरा पाक व पाकीज़ा लिबास पहनते थे। फिर छत के ऊपर तशरीफ़ ले जाते थे, 4 रकात नमाज़ पढ़ते थे, 2-2 रकात करके। पहली में हम्द के बाद कोई सूरा, मैं पढ़ देता हूँ कौन कौन सा सूरा है। पहली में सूरह हम्द के बाद सूरह ज़लज़ला, दूसरी में सूरह हम्द के बाद सूरह नस्र, तीसरी में सूरह हम्द के बाद सूरह काफिरून, और चौथी में सूरह हम्द के बाद सूरह कुल हु अल्लाह एक मरतबा पढ़ते थे। 4 रकात जब ख़त्म हो जाती थी तो दुआ करते थे। ये दुआ भी सहीफ़े सज्जादिया में ज़िक्र है, मगर कौन से सहीफ़े सज्जादिया में? वो सहीफ़े सज्जादिया अल जामिआ, सैयद हसन अबतही आयतुल्लाह, हसन नाम था, क्या नहीं बोला, आयतुल्लाह मुवाहिद अबतही, अभी 15-16 साल पहले उनका इंतकाल हो गया, मरजा थे, मगर कुछ ही लोग जानते थे, बहुत मुक़द्दस बुज़ुर्गवार थे। उन्होंने जितने सहीफ़े सजा, 7 सहीफ़े तक हैं, एक सहीफ़े सज्जादिया यही है, सहीफ़े सज्जादिया सानिया, सालिसा, राबिया, यहाँ तक कि 7 सहीफ़े सज्जादिया हो गए। कैसे? वो दुआएं जो इमाम मुख्तलिफ जगह मौके पर किया करते थे, और वो सहीफ़े सज्जादिया में नहीं दर्ज हुई, क्योंकि इमाम ने एक मरतबा इमला किया था, एक दिन जनाब ज़ैद शहीद ने लिखा और इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने लिखा। इसके अलावा जो दुआ करते थे या उसके बाद लिखाने के बाद जो दुआ करते थे, तो वो हमारी किताबों में आए हैं। हुर्र आमिली ने सहीफ़े सज्जादिया जमा किया, जाफ़र हायरी एक बुज़ुर्गवार कोई गुज़रे हैं, उन्होंने जो है सहीफ़े सज्जादिया जमा किया। अल्लामा मजलिसी के शागिर्द रशीद मिर्ज़ा अब्दुल्लाह आफंदी, जिनकी किताब रियाज़ुल उलमा है, उन्होंने भी सहीफ़े सज्जादिया जमा किया। और नूरी तबरसी जो शेख अब्बास कुम्मी के ज़ाहिर है, इनका आखिरी है, या सैयद अब्दुल्लाह शुब्बर की। खुलासे की 5-6 सहीफ़े सज्जादिया हो गए। कैसे? जो दुआ इसमें नहीं है वो उसमें नहीं है, जो दुआ इसमें है वो इसमें नहीं है, इसी तरीके से मिलती रही। पहले देखते रहे कि इसमें तो नहीं है, फिर उसको मुरतब कर दिया। इन सारे उलमा की ज़हमतों को जनाब आयतुल्लाह उज़्मा अबतही साहब ने, मुवाहिद अबतही ने इकट्ठा कर दिया और तरतीब दिया। मुझे इस वक्त याद नहीं कि कितनी दुआएं हुई, उसका नाम उन्होंने सहीफ़े सज्जादिया जामिआ रखा, कि सारी दुआएं उसमें इकट्ठा हो गई। अब वो उसमें दुआ नंबर कितना है इस वक्त मैं नहीं पता नहीं, हाँ, दुआ नंबर 58, दुआ नंबर 58 कह के अगर कोई ऐसे बयान करे तो आप पकड़ सकते हैं, जनाब सहीफ़े सज्जादिया में कुल 54 दुआ है, आप 58 कहाँ से ले आए? 4। तो इसलिए मुझे इतनी वजाहत करना पड़ी कि सहीफ़े सज्जादिया जो जनाब ज़ैद शहीद से हम तक पहुँचा है, उसमें सिर्फ 54 दुआएँ हैं। उसके बाद हमारे उलमा ने पुराने ज़माने में, अल्लामा मजलिसी के ज़माने में, एक बुज़ुर्गवार ने सहीफ़े सज्जादिया में जो दुआएं नहीं थीं और इमाम की नक़ल हुई थी उनको जमा किया, उसका नाम सहीफ़े सज्जादिया सानिया रखा। उसके बाद कोई और आलिम आया, जैसे हुर्र आमिली साहब, उनको ढेर सारी जो है दुआएं और मिली, तो उन्होंने इस तरह से नूरी तबरसी तक 6 या 7, ज़ाहिरन 7, अभी मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ, मुझे याद आ रहा है, सहीफ़े हो गए। इस काम को, उलमा की ज़हमतों को मुवाहिद अबतही साहब ने सबमिट करके एक जामिया, तो उसमें हदीस सहीफ़े सज्जादिया में 58 नंबर जो दुआ है उसमें इस तरह से आया है, और ये इमाम की दुआ पढ़ी जाती है कि खुदाया तुझे तेरे उन अस्मा का वास्ता कि जिनके ज़रिए से आसमान मुंतशिर हो गया, फैल गया, ज़मीन बिछ गई, और इस उन अस्मा के ज़रिए कि जिन अस्मा के ज़रिए क्या होगा, आगे फरमाते हैं, व अस्अलुका बेअस्माइकल्लती, और मैं तुझसे तेरे उन अस्मा का वास्ता दे करके सवाल करता हूँ, इज़ा दुइयत बिहा, कि अगर उन अस्मा के ज़रिए से तुझे पुकारा जाए, अलल क़ुबूर लिन्नुशूर, क़ब्रों के ऊपर उन अस्मा का हवाला दे करके क़ब्रों के ऊपर कि क़ब्र नश्र हो जाए, खुल जाए, मुर्दा उसमें से निकल आए, ऐसा वो दुआ पढ़ी जाए, इंतशरत, तो क़ब्र जो मुंतशिर हो जाएगी, उसमें से मैयत निकल आएगा और ज़िंदा हो जाएगा। खूब ज़ाहिर है कि कलाम इमाम और हम आप उस कलाम को दोहराएं अपनी ज़बान से बहुत फ़र्क है। उन अस्मा के ज़रिए से, जिन अस्मा के ज़रिए से आसमान का शामियाना फैला, ज़मीन गुस्तरदा हुई, नहरें जारी हुई, समंदर वगैरह वगैरह,
امام فرما رہے ہیں کہ ایسے بھی اللہ کے اسماء ہیں کہ جن کے ذریعے سے اگر قبر کے اوپر ان اسماء کو پڑھ دیا جائے، ان اسماء حسنہ الہی کو، تو قبر کھل جائے گی، مردہ زندہ ہو جائے گا۔ اب یہ ہمارے آپ کے زبان میں، میں اپنے کو کہہ رہا ہوں، ہماری زبان میں تاثیر نہیں ہے، لیکن امام سجاد علیہ السلام اس فقرے کو بیان کرنے کے بعد خود حدیث میں کہہ رہے ہیں اذا واللہ لا یزال اذن واللہ لا یزول قدمہ، جو شخص ان اسماء کے ذریعے سے اس دعا کو کرے گا، پوری تفصیلی دعا ہے، میں صرف وہ ٹکڑا جو ہمارے کام سے مراد مقصد کا ہے، جو قبر و مات کے حوالے سے، اس لیے میں اس کو ذکر کر رہا ہوں۔ اذن واللہ لا یزول قدمہ، اس بندے کا قدم اپنی جگہ سے ہٹے گا نہیں، حتیٰ تقضی حاجتہ انشاء اللہ تعالی، اگر اس طریقے سے وہ دعا کرے جو میں نے دعا بیان کی، میں نے سے مراد امام سجاد علیہ السلام نے جو دعا بیان کی ہے، اگر اس دعا کو، دعا نمبر 58 کو پڑھا جائے، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ دعا اس کی ضرور قبول ہوگی، اس کے قدم وہاں سے ہٹنے سے پہلے۔ تو بعض روایتیں، بعض دعائیں، بعض مناجاتیں، بعض اعمال معصومین علیہ السلام نے قسم کھا کر کے بیان کیے ہیں تاکہ لوگ اس کے اوپر اعتبار کریں۔ قبر کی منزل، چونکہ گفتگو آگے بھی ہونی ہے، اور مقصد میرا یہ ہے کہ صرف قبر ہی سے میں، ورنہ ضمن میں روایت کی بہت سی چیزیں اور بھی ہوتی ہیں، تو اس میں بیان کرنے جاؤں تو دور چلا جاؤں گا، اس لیے میں وہ عبارت، وہ باتیں جو قبر اور معاد اور موت کے حوالے سے ہیں، انہی کو صرف میں لکھ کے لایا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام کے صحابی، ان کا نام بھی جعفر تھا، جعفر حضرمی، وہ کہتے ہیں ان کی ہاں یہ میں بیان کر چکا ہوں، دہرا رہا ہوں، کیا اس وقت ائمہ طاہرین کے زمانے کے، ان کے اصحاب کے لکھی ہوئی ڈائری، ان کے لکھے ہوئے کی کتاب، ان کی لکھی ہوئی اصل 400 تھیں، ان میں سے کل 16 بچی ہیں۔ 16 کو ایک بزرگ نے اکٹھا کر کے چھپوایا ہے، بڑی تحقیق کے ساتھ چھپی ہے، اس میں سے ایک اصل جعفر حضرمی ہے۔ 16 اصل میں سے ایک اصل جعفر حضرمی ہے، یعنی براہ راست جو چھٹے امام سے وہ روایت سنی ہے، انہوں نے اپنی ڈائری میں لکھ لیا۔ وہ ڈائری آج تک موجود ہے، کتابی شکل میں ہم تک پہنچی ہے۔ وہ روایت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ امام صادق علیہ السلام سے وہ نقل کر رہے ہیں، جناب حضرمی، جعفر حضرمی، کہ امام نے فرمایا من اکل السحت 7، سحت کہتے ہیں حرام کو، سحت یعنی کیا، سین ہے تے، سحت یعنی حرام، یعنی مال حرام، عقل میں مال بالباطل، 7 چیزیں حرام خوری میں سے ہیں، محرمات میں سے ہیں، یعنی 7 عمل ایسے ہیں کہ جن سے کمایا ہوا پیسہ کیا ہے، حرام ہے۔ جیسے کہ وہ کتا جو کلب معلم کہلاتا ہے، اس کو سکھا کر کے آپ جانور کو کیا نام ہے شکار کریں، ذبح کریں، کھائیں، بیچیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کلب معلم نہ ہو، اس نے پکڑ لیا اور آپ نے اس کو لے کر کے کھا لیا، تو وہ جو ہے جائز نہیں ہوگا۔ حالانکہ بہت سی چیزیں ہیں، ان میں سے 7 چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے والذین یبنون البنیان علی القبور، اور وہ مزدور، وہ عامل، وہ معمار کہ جو قبروں کے اوپر بنیان یعنی کیا، یعنی عمارت بناتے ہیں، ان کا کمایا ہوا پیسہ سحت ہے، حرام ہے، ان کو نہیں کھایا جا سکتا۔ 7 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے والذین یبنون البنیان علی القبور، قبروں کے اوپر جو بلڈنگ بناتے ہیں، قبہ بناتے ہیں، محراب اور بارگاہ بناتے ہیں، ان کا کمایا ہوا پیسہ سحت ہے، حرام ہے۔ چھٹے امام سے براہ راست سننے والا صحابی اپنی ڈائری میں درج کرتا ہے، آج تک وہ ڈائری موجود ہے جو میں آپ کے سامنے تذکرہ کر چکا ہوں۔ تو پھر ہمارے بزرگوں کا، شیخ صدوق کا، علامہ حلی، خیر تو یہاں پہ اس میں دفن ہے، سید ابن طاؤس، شیخ طوسی، امام خمینی اور سید رضی وادی السلام میں، جی، تو ان کا کیا ہے، ہمیں جاننا چاہیے کہ
عوام کی قبر اور خواص کی قبر میں فرق کرنے کا حکم ہے۔ صالحین میں سے جو عالم نہ ہو، صالحین میں سے ایسا شخص کہ جس کی قبر سے لوگ اعتبار عبرت حاصل کریں، اس کی بھی قبر بنائی جا سکتی ہے۔ اگر عالم ہو تو اس کی قبر نمایاں ہونا چاہیے، بڑے درجے کا عالم ہو تو بڑے درجے کی گنبد و بارگاہ جو ہے اس کی بننی چاہیے۔ تو ہمارے پاس ایک دو روایت کو پکڑ کر کے فوراً حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ اخباریوں کا کام ہے۔ ہمارے یہاں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ دو طرفہ روایت کو دیکھنا ہے، صحیح ہے، ہم کو دو طرفہ روایتوں کو دیکھنا ہے، وہ روایتیں جو اس کے تعارض میں اس کے مقابل میں ہیں اس کو بھی دیکھنا ہے۔ یہ روایت کیا کہہ رہی جو براہ راست امام سے سنی ہوئی روایت ہے اور آج تک موجود ہے، وہ کتاب الگ کاغذ ہمارے زمانے کا ہے لیکن نسخہ برداری ہوتے ہوئے ہم تک پہنچی ہے۔ یہ روایت جناب جعفر حمیری حضرمی امام سے نقل کرنے کی 7 چیزوں ہیں، صحت ہیں ان کا کھانا، عقل مال بالباطل ہے، ان میں سے ایک ہے قبروں کے اوپر عمارتیں کھڑی کرنا، عمارت سے مراد گنبد اور بارگاہ بنانا ہے۔ خب جواب کیا ہے کہ جی ہاں، عموم قبر کو حتیٰ پکا کرنا، کس سے؟ جس وغیرہ سے، جس اس سے پکا کرنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کر دے اپنے باپ یا ماں یا اپنے رشتہ داروں کی، خوب حرام کام نہیں کیا ہے لیکن اس نے مکروہ کام کیا ہے۔ عام آدمیوں کی قبروں کو حتیٰ پختہ کرنا، اینٹا یہ جو جس لگاتے ہیں وادی السلام میں، یہ درست نہیں ہے، عام لوگوں کے نہیں ہے۔ اگر کیڑے مکوڑے اور حیوانات سے، درندوں سے بچانا ہے تب قبر سے نکلی ہوئی مٹی کو گارا بنا کر کے بنایا جا سکتا ہے، صرف اسی مٹی کو، بھی پختہ نہیں کرنا ہے۔ دوبارہ سنیے، قبر کھودتے وقت جو مٹی نکلی ہے اس سے اسی مٹی کو گارا بنا کر کے قبر کو پختہ کیا جاتا ہے۔ پختہ تو ایک دم سے نہیں ہوگی، اتنا پختہ کہ مثلا کیڑے مکوڑے اوپر سے نہ جا سکیں، اس کی اجازت ہے۔ التطیین اس کو بولا جاتا ہے، تین یعنی مٹی، التطیین یعنی مٹی کا گارا بنا کر کے قبر کو مستحکم کرنا، تھوڑا سا فاصلے سے مٹی لے کر کے قبر کی مٹی کو مخلوط کر کے قبر کو مضبوط کرنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ روایات موجود ہیں، وہ مٹی جو صرف اسی قبر سے نکلی ہے اس کے ذریعے سے اگر آپ اپنی سے مراد مرحوم کی قبر کو پختہ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ یہ جو جس کے ذریعے سے پختہ کیا جاتا ہے، اینٹا لگایا جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ ہو گیا مٹی کے ذریعے یا جس کے ذریعے کی قبر کا پختہ کرنا، اور دوسرا مطلب ایک مرتبہ مقصد ہے ہمارا قبر کی علامت باقی رکھنا، یہ جائز ہے۔ تو اب قبر کی علامت کیسے باقی رکھیں گے؟ تحریر لکھ کر کے یا الگ طریقے سے بنا کر کے یا پتھر لگا کے، یہی تو کریں گے، اس کی اجازت ہے۔ تو دونوں چیزوں کو جمع کریے۔ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ اصلا باہر کی مٹی نہیں لا سکتے، یہاں تو آپ پورا پتھر اور سنگ مرمر یا جو بھی ہے آپ لا رہے ہیں، تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ علامت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، نہ کہ قبر کو پختہ کرنے کے طور پہ کیا جائے، تب درست ہے۔ اور اگر کیڑے مکوڑوں سے بچانا ہے تو آپ سیمنٹڈ بھی کر سکتے ہیں، اور بھی پختہ کرنا چاہیں غرض اور مقصد کے تحت وہ کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ تب وہ کراہت مرتفع ہو جائے گی، وہ کراہت جو روایات میں آئی ہے کہ قبر کو پختہ نہیں کرنا چاہیے، وہ کراہت ختم ہو جائے گی۔ مثال سامنے کی، قرآن کسی وقت بھی پڑھنا ہے، جائز ہے، مگر اگر آپ حالت نجاست میں تو 7 آیت سے زیادہ نہ پڑھیں۔ خب 7 آیت سے زیادہ پڑھیں گے کیا ہو جائے گا؟ مکروہ کام کیا ہے۔ مکروہ کام میں اگر وہ کام بہت پیارا ہے، ثواب والا ہے، تو ثواب کم ہو جائے گا، یہ نہیں کہ ثواب نہیں ملے گا۔ تو قرآن مجید کی 7 سورہ آپ پڑھیں شروع کے، مثلا 21ویں پارے سے نہیں، کیونکہ وہاں پہ ایک آیت بھی پڑھنا جائز نہیں ہے۔ 21ویں پارے میں، 24ویں پارے میں، 27ویں پارے میں اور 30ویں پارے میں، ان کے علاوہ آپ 7 سورہ پڑھ ڈالیے، کوئی مسئلہ نہیں، ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ ایسے ہی کراہت رفع ہو سکتی ہے کسی چیز کی کہ جب اس میں غرض اور غایت کچھ اور ہو۔ مومن کی لاش کو درندوں سے بچانا ہے،
बालू वाली जो ज़मीन है, अगर वैसे ही दफन कर देंगे रात में आ करके जानवर उठा ले जाएंगे, खा जाएंगे, तो यहाँ पे आपको ज़रूर इसकी लिहाज करना है। खैर, वल्लज़ीन यबनून अलबुनियान अलल क़ुबूर, कब्रों के ऊपर बिना जायज़ नहीं है मगर उलमा की, सालिहीन की, अम्बिया की, अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की कब्र। जितना आप अपनी अक़ीदत का इजहार कर सकते हैं करें, बस एक जुमले में काफ़ी है, जितना आप अपनी अक़ीदत का इजहार कर सकते हैं करें। रसूल इस्लाम से इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम नक़ल कर रहे हैं कि 6 चीज़ों को खुदावंद मुताल ने मेरे लिए नापसंद किया है। पैगंबर अपने लिए कह रहे हैं कि अल्लाह ने मेरे लिए 6 चीज़ों को नापसंद किया है और मैं वो 6 चीज़ें अपनी ज़ुर्रियत में होने वाले इमामों के लिए नापसंद करता हूँ। यानी हुक्म खुदा नहीं है मुझे, मगर अथॉरिटी है। यानी पैगंबर ये गोया कह रहे हैं कि ये मुझे अथॉरिटी है, खुदा ने मेरे लिए 6 चीज़ें नापसंद की और मैं अपनी ज़ुर्रियत में होने वाले इमामों के लिए नापसंद करता हूँ, और अइम्मा ताहिरीन जो मेरी ज़ुर्रियत से होंगे वो अपने अतबा, ताबे की जमा अतबा यानी मोमिनीन और चाहने वाले और मुहिब्बों के निस्बत उन 6 चीज़ों को नापसंद करेंगे। नतीजा क्या निकला? हमें नहीं करना है। पैगंबर बुझनी नहीं बुझा रहे हैं, इस तरीके से बयान करने के जहन में बैठ जाए। क्या कह रहे हैं कि खुदा ने मेरे लिए 6 चीज़ें नापसंद की हैं, मैं उन 6 चीज़ों को अपनी ज़रूरियत में होने वाले इमामों के लिए नापसंद करता हूँ, और अइम्मा ताहिरीन भी अपने चाहने वालों के लिए उन 6 चीज़ों को नापसंद करेंगे या करते हैं। मौलाए कायनात और इमाम हसन इमाम हुसैन इस्लाम तो मौजूद ही थे, और फिर उसके बाद वो 6 चीज़ें जब इस तमहीद के बाद ज़िक्र करेंगे तो जहन में बैठ जाएगी। उनमें से एक हमारे मौरद बहस में से है, और वो है अज़्ज़हक़ु बैनल क़ुबूर, कब्रों के दरमियान, कब्रस्तान में नालैन पहन करके चलना, कब्र के ऊपर बैठना, कब्र के ऊपर टेक लगाना वगैरह वगैरह। उनमें से एक क्या चीज़ है? अज़्ज़हक़ु बैनल क़ुबूर, कब्रों के दरमियान हंसना। हम तो ठट्ठा मार करके हरम में भी हंसते हैं। वहाँ आज गुंबदो बारगाह है, जब इमाम का रोज़ा नहीं बना था तब अतराफ़ में उलमा, बुज़ुर्गान, मोमिन पूरा सब कब्रस्तान था। जनाब मासूमा का की एक तस्वीर अगर देखा हो आप लोगों ने तो बस जनाब मासूमा का रोज़ा है, उसके बाद कब्र है सब। आज कोई भी कब्र दिखाई नहीं पड़ेगा। वैसे ही मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के मज़ारात मुक़द्दसा कब्रों के पास से शुरू हुई है। लोगों ने अपने मुर्दों को दफन किया, पूरा पूरा कब्रस्तान है, और हम वहाँ पे जो है ठट्ठा मार करके हंसते हैं। खुदावंद मुताल हमें मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की बताई हुई हिदायत के ऊपर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।